چونکہ رمضان شریف قریب ہے اور جب کوئٹہ ریل جاتی ہے تو 2 انجن لگائے جاتے ہیں، کیونکہ پہاڑی پر چڑھنے کے لیے ریل کو بہت زیادہ طاقت چاہیے، تو ایک انجن آگے رہتا ہے ایک پیچھے، وہ ڈھکیلتا ہے وہ کھینچتا ہے، ایک ڈھکیلتا ہے ایک کھینچتا ہے۔ تو اس وقت میں اللہ کے نیک بندوں کی صحبت بھی مل جائے گی، رمضان میں بہت دور دور سے لوگ آ رہے ہیں، اور رمضان خود تقوی کے لیے فرض کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم پر روزہ فرض کیا جاتا ہے، لعلکم تتقون، کتب علیکم الصیام، روزے کی فرضیت کا راز یہ ہے، بھوکوں پیاسے مارنا نہیں ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ تو ایک مہینہ زمانہ رمضان کا تقوی ساز ہے، اور صحبت صالحین خاص کر شیخ کے ہاں چلہ لگا لینا تو ڈبل انجن لگ گیا نا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اگر تقوی چاہتے ہو تو اپنے مرشد کے پاس، اہل تقوی کے پاس ایک زمانہ رہ لو، کونوا مع صادقین، اتنا رہ لو کہ انہی جیسے ہو جاؤ، اور اگر مثل شیخ نہیں ہو رہے ہو تو تمہارے دال میں کچھ کالا ہے، تم مخلص نہیں ہو، خائن اور چور، نظر کے چور پر نہیں رکھتے ہیں تاج ولایت، جو متقی نہیں ہوتا اسے ولی نہیں کہتے۔ خاص کر ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنی جوانی میں اپنے ماحول سے متاثر ہو کر حسن پرستی کی ہے، اور اس وقت ان کو کالج کے زمانے میں فرسٹ ایئر کی قید نہیں ہے، سیکنڈ ایئر، تھرڈ ایئر، ففتھ ایئر، فورتھ ایئر، سب کوئی بھی ایئر ہو، مگر ایئر ہوسٹس سے بچا ہو، اس کی تقوی کی ہوا نہ نکلی ہو۔ تو جن لوگوں نے جوانی میں یا جوان ہونے سے پہلے ہی چوٹ کھا گئے، نفس شیطان کا چوٹ کھا گئے، تو آپ بتائیے کہ جہاں چوٹ لگ جاتی ہے اور خون نکل آتا ہے، اگر دوبارہ وہاں چوٹ لگ جائے تو جلد خون نکل آئے گا یا نہیں؟ وہ کھال نازک اور کمزور ہو جاتی کہ نہیں؟ لہذا ان کے ایسے حساس اور چوٹ خوردہ صوفیوں کے لیے جو کسی زمانے میں چوٹ کھا چکے ہیں حسینوں کے عشق کا، ان کو انتہائی ضرورت ہے کہ وہ اچانک نظر سے بھی بچیں۔ ہلکا ہتھوڑا بھی لگ جائے گا تو بھی ان کا خون نکل آئے گا۔ لہذا اچانک نظر جو معاف ہے اس سے بھی احتیاط کریں، کیونکہ جو نظر معاف ہے، اچانک نظر معاف ہے، کیونکہ ارادہ نہیں تھا، اچانک سامنے کوئی حسینہ آ گئی یا حسین آ گیا، اچانک نظر معاف ہے۔ لیکن یہ بتاؤ، گلاب جامن میں اگر روغن نے جمال گوٹے کا تیل ایک ایک قطرہ انجیکشن سے بھر دے اور پھر سوئی نکال لے تو گلاب جامن میں سوراخ پتہ لگے گا؟ گلاب جامن کا میٹیریل ایسا ہے کہ انجیکشن نکالنے کے بعد، سرنج نکالنے کے بعد وہاں کوئی سوراخ بھی نہیں ہوگا، شبہ بھی نہیں ہوگا۔ لہذا اس گلاب جامن کا کھانا اللہ کے ہاں معاف ہے، کیونکہ اس کو معلوم نہیں بیچارے کو کہ اس میں جمال گوٹے کا تیل، جس کے ایک قطرے سے کم 10-15 پیخانہ ہونا ضروری ہے، معاف ہے نا۔ لیکن کیا ہگنے سے بچ جائے گا؟ مسٹر ہیگ بننا پڑے گا یا نہیں؟ لوٹا لے کے دوڑنا پڑے گا یا نہیں؟ یا کوئی کہہ سکتا ہے صاحب ہمیں تو بتایا تھا مولانا صاحب نے کہ اگر علم نہ ہو تو معافی رہتی ہے، مگر یہ کیسی معافی ہے کہ لوٹا لے کے دوڑ بھی رہا ہوں؟ معافی اس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھیں گے کہ ایسی گلاب جامن کیوں کھائی تم نے، کیونکہ اللہ ہم کو پتہ نہیں تھا کہ اس کے اندر جمال گوٹے کا تیل ہے۔ ایسی اچانک نظر سے مواخذہ تو نہیں ہوگا، مگر اس کا نقصان بھگتنا پڑے گا۔ اس لیے کوشش کرو کہ اچانک نظر بھی نہ پڑے، کیونکہ جن لوگوں کی جوانی میں اور ماضی میں کچھ داستاں ہے، زخم کی، چوٹ کی، حسینوں پر مرنے کی، عشق بازی کی، بدنظری کی، جن کی زندگی کی ماضی میں کوئی غم کی داستاں گزری ہوئی ہے، ان کو اچانک نظر کیا، ان سائے سے بھی بچو، سخت احتیاط کرو، ورنہ دل پریشان اور ہمیشہ بے چین رہے گا۔